الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یا آسان الفاظ میں اور کہیں، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نیکی کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے، جنتوں میں داخل کرے، جہنم سے ہمیں بچا لے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے کسی کا کچھ اور دوسرا ارادہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نیکی جب کرتے ہیں اور اس نیک ارادے سے کرتے ہیں، اچھے ارادے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، تو ہمارا اتنا سوچ لینا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر یا سن کر، کسی سے پوچھ کر، تحقیق کر کے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نیکی قبول ہونے کے لیے اللہ کے پاس کیا ضروری شرط ہے۔ اللہ کون سی نیکی کو قبول کرتا ہے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نہیں ہونا؟ ہونا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کتنا بڑا خسارہ۔ ہم ان کے اعمال کی طرف، ان کے نیکیوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ان کی ساری نیکیوں کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بنا دیتے ہیں، کچھ فائدہ ان کو اس کا نہیں ملے گا۔ سورہ کہف جس کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنے کے لیے کہا گیا، آخر سے تھوڑا پہلے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ گھاٹے میں ڈالنے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی نیکیاں کرنے کے بارے میں جتنی ساری محنتیں، تگ و دو، کوشش تھی، وہ سب کی سب اسی دنیا کی زندگی میں بیکار ہو گئیں۔ کتنا بڑا خسارہ دیکھیں۔ نیکی کرنے کے لیے جو کچھ وہ کوشش کرتے تھے وہ ساری کوششیں کیا ہو گئیں؟ اسی دنیا میں ضائع ہو گئیں، گم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ انہم یحسنون صنعا، وہ تو اپنے آپ میں اس گمان میں تھے، اس خیال میں تھے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اچھے کام کرنے کا صرف شوق ہو تو کافی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس آیت میں بھی جو ہم نے پڑھا سورہ کہف کی، کیا فرما رہا ہے کہ اچھا کر رہے ہیں یہ ان کا خیال تھا، بہت اچھی نیکی کر رہے ہیں یہ ان کا خیال تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے تھے، گھاٹے میں ڈال رہے تھے۔ ایسا گھاٹے کا سودا کرنا پسند ہے کسی کو؟ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس علم سے ہم کتراتے ہیں، جس علم سے بھاگتے ہیں، اس علم سے ہی نیکیوں کو بچا لینے، نیکیوں کو قبول کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہوگا۔ نیکی جو اللہ رب العالمین قبول کرے گا اس کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی شرطوں کا؟ 2۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیکی، یعنی اللہ نے بتایا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کرنے کے لیے کہا ہو۔ تو نیکی قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ نیکی کریں۔
دنیا چاہتے ہوئے، دنیا کا کچھ حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کچھ شہرت پانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے دکھاوے کو بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شرک قرار دیا، اگرچہ کہ وہ چھوٹا شرک ہو۔ کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، کوئی آدمی دکھاوے کے لیے صدقہ کرے، کوئی آدمی دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ ارے بڑا کتنا بڑا نیکوکار ہے، یہ کچھ کام اچھا انجام دے، تو یہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، یہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ پہلی چیز نیکی قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ آسان اور الفاظ میں آپ سمجھنا چاہیں، دودھ والا آپ کے گھر کے پاس آ کے دودھ ڈالتا ہے، دیہاتوں سے لا کر شہر میں دینے والے ہوتے ہیں نا، تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ یہ پیور ہے نہیں ملاوٹ ہے، کتنا پانی ملایا ہے آج؟ گھی والا آتا ہے، خریدنے جاتے ہیں تو بھئی اس میں کتنی ملاوٹ ہے، پوچھتے ہیں۔ دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کو پسند نہیں ہے کہ ملاوٹ ہو، آپ کو کیا چاہیے؟ اوریجنل، ایک دم پیور، خالص چاہیے آپ کو۔ خالص لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اسی سے اخلاص ہے۔ ان اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین تمام شریکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے، اور جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اسی سورہ کہف جس کی تلاوت جمعہ کے دن کرتے ہیں، سب سے آخری آیت، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ ہر ایک مسلمان کو، بالخصوص سارے ہی انسانوں کو، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس نیک عمل میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ کے ساتھ۔ نیکی قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کیا ہے؟ اخلاص۔ نیکی قبول ہونے میں کتنی شرطیں ہم نے بتایا؟ دو۔ ایک تو سن لیے، کیا ہے؟ دوسرا ہے اتباع۔ دوسرا کیا ہے؟ اتباع۔ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، خالص کس کے لیے کرنا؟ یہ پہلی شرط، خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط اتباع، یعنی وہ کام، وہ نیکی، وہ عبادت کس طریقے پر کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا، اتباع۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کرنا، اخلاص ہونا، شرک نہیں ہونا، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ تو اس کام کو کس طریقے پہ کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا، کسی اور کے طریقے پر نہیں۔ یہ اتباع ہے، یہی سنت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان دونوں کا یہ مفہوم ہے۔ اور اس طرح سے یہ دونوں شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اب یہ اتباع، اس کی بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اخلاص کے بارے میں نے ایک دو دلیلیں پیش کی، اور بھی بہت ساری ہیں۔ اتباع کے بارے میں قرآن میں بھی کئی ساری دلیلیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا۔ سورہ نساء میں ہے، کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مان لیں اپنے اختلافات کے درمیان۔ اتنا ہی نہیں،
آپ کے فیصلے کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی بتائی ہوئی بات کو دل میں کسی طرح کی تنگی کے بغیر قبول کرے، اور جو عمل کی بات آ گئی ٹھیک ٹھیک نبی کے طریقے پر وہ عمل بھی کرے۔ یہ 3 باتیں اس کے اندر ضروری ہیں، تبھی اتباع صحیح ہوگی۔ میرے بھائیوں، عمل قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں۔ پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط اتباع۔ اب آپ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن اب یہ جو اتباع ہے اس کے بارے میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اتباع اس کی 6 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں ہیں۔ اب اگر کوئی ان 6 شرطوں کو نہیں مانتا، ان 6 شرطوں میں سے کسی ایک شرط میں کوئی کمی کرتا ہے، تو اس کی وہ جو پیروی، اس کا جو اتباع وہ صحیح نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے پاس عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے ابھی جانا کہ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، اس کی اپوزٹ، اس کی ضد شرک ہے۔ دوسری شرط اتباع، اسی کو سنت کہتے ہیں، اور اس کی جو ضد ہے، اپوزٹ ہے، وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ تو اب یاد رکھیں، جس طرح کسی عمل میں شرک ہو تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، ویسے ہی اگر کوئی کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی بدعت کا کام کرتا ہے، سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا عمل بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ تو اب میں جو 6 شرطیں بتانے جا رہا ہوں، وہ 6 شرطیں کس کی ہیں؟ اتباع کی۔ یہ یاد رکھنا کیا ہے؟ نمبر 1 سبب۔ پہلا کیا ہے؟ سبب۔ کیا مطلب سبب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی کام آپ نے بتلایا، جو بھی نیکی آپ نے بتائی، وہ سبب موجود تھا۔ آپ نے کوئی نیکی بتائی، ہم اس کو انجام دیں، یہ سنت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سبب موجود ہو، پھر بھی آپ کسی نیکی کا حکم وہاں پر نہ دیں اور ہم کوئی نیکی کرنے لگیں، تو یہ سنت نہیں ہوگا، یہ اتباع نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ بدعت۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے کچھ آسان مثالوں سے بھی ہم بات کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے بعض ملکوں میں دیکھنے میں آیا ابھی کچھ ہی سالوں سے کہ رمضان کی 17 تاریخ آتی ہے تو یوم بدر کر کے مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ یوم بدر۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، بلکہ اس جنگ کو الفرقان بین الحق والباطل کہا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ جنگ بدر ہوئی، اس میں جیت گئے مسلمان۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7-8 سال تقریباً زندہ تھے، اور وہ بدر کا دن آتا رہا، لیکن آپ نے کبھی وہ بدر والا دن منایا؟ تو آج ہمیں وہ بدر والا دن منانے کا جواز کس نے دیا؟ سبب موجود تھا، لیکن وہاں آپ نے کوئی نیکی نہیں بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اسباب کے ساتھ کچھ کاموں کا حکم دیے۔ مثلا کوئی آدمی وضو کر لے تو فوراً 2 رکعت ادا کر لے۔ کیا نام دیتے ہیں ان کو؟ ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ مشروع ہے نا، یہ نیکی بھی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تحیۃ المسجد۔ ایک سبب سے ایک نماز، ایک سبب سے ایک نیکی۔ اب
کوئی آدمی اپنی ایک عادت بنا لے کہ میں جب بھی گھر سے نکلوں گا تو 2 رکعت پڑھوں گا. اب اس کی ایک عادت بنا لے. اور ایک آدمی کہے کہ بھئی یہ سنت نہیں ہے, غلط ہے, تو کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یہ گھر سے نکلنے والا مسئلہ جو ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کو بھی پیش آتا تھا, نہیں آتا تھا؟ تو کیا ایسا اس کی عادت یا اس کی سنت آپ نے کوئی بتائی؟ نہیں بتائی. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہیں, اماموں میں سے ہیں تابعین کے. ایک شخص فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر نفل پڑھنے لگا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آئے. تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب دے گا. آج کل ایسے ہی کہتے ہیں نا ہمارے بہت سارے لوگ, کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب نے کیا کہا؟ نہیں, نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا, بلکہ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا. سنت کی, اس لیے کہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں, عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں. آ رہی سمجھ میں بات؟ سبب یعنی سبب رہے اللہ کے رسول کے زمانے میں, لیکن وہاں آپ کوئی نیکی نہ بتائیں. اب جیسے میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی میلاد مناتے ہیں نا, تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پیدائش کا دن آپ کی موجودگی میں آتا رہا, نہیں آتا رہا, لیکن کبھی آپ نے نہیں منایا, کبھی آپ نے نہیں منایا. تو سبب موجود تھا لیکن آپ نے نہیں کیا, کرنے کے لیے نہیں کہا. اب اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک اور مثال اس کی, قرآن خوانی. کیا ہے؟ مردوں کے لیے, ایصال ثواب کے لیے, گھروں کے خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں نا. زیادہ کہوں گا تو پریشان الجھ جائیں گے آپ لوگ. 2 باتیں یاد رکھیں. زیادہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ملکوں میں؟ مردوں کے لیے, مردوں کے ایصال ثواب کے نام پر, یعنی ان کو قرآن پڑھ کے بخشوانا کہتے ہیں نا, مردوں کو قرآن پڑھ کے بخشوانا, اور ایک گھروں کے خیر و برکت کے لیے. تو سوال یہ ہے, اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ صحابہ مرتے تھے, کئی صحابہ مر گئے نا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں, 2 بیویاں, آپ کے چچا اور کتنے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا. 3 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا. اور قرآن موجود تھا اس وقت, اتر رہا تھا نا, سب کو پتہ ہی تھا, پڑھتے تھے اللہ کے رسول بھی, صحابہ بھی. اپنے مردوں کو نیکی پہنچانے کا, ثواب پہنچانے کا, ثواب بخشوانے کا شوق صحابہ میں تھا, نہیں تھا؟ تھا. اس لیے کہ کئی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ آ کر پوچھتے ہیں میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا, ان کو میں ثواب پہنچنے کے لیے کیا کروں؟ کوئی اور کہتا ہے کہ میرا باپ اتنا اس کا قرضہ تھا, میں اس کی طرف سے ادا کروں تو کیا ملے گا؟ صحابہ کو شوق تھا کہ اپنے مردوں کو ثواب ملے, لیکن قرآن بھی تھا, لوگ مرتے بھی تھے, اور خواہش بھی لوگوں کو تھی کہ اپنے مردوں کو ثواب ملے. لیکن کیا اللہ کے رسول نے قرآن خوانی کا حکم دیا؟ سبب موجود تھا, لیکن نیکی کا حکم جب نہیں ملا تو پھر وہ نیکی, اب یہاں کو یہ نہیں کہنا ارے قرآن پڑھنا بھی کوئی بری بات ہے کیا. قرآن پڑھنے کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں. کیا چیز غلط ہے؟ جو سبب تم اختیار کر رہے ہو اس کے لیے قرآن کا پڑھنا غلط ہوگا. آ رہی سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ سعید بن مسیب کی بات یاد ہے؟ اللہ نماز پڑھنے کے لیے تم کو سزا نہیں دے رہا ہے, کس لیے عذاب دے گا؟ جی. تو پہلی چیز اتباع کی 6 شرطوں میں سے کیا ہے؟
سبب اللہ کے رسول کے زمانے میں رہے اور وہاں آپ کوئی نیکی نہ بتائیں، ہم وہاں کوئی نیکی کرنے لگ جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ سنت نہیں بلکہ بدعت۔ دوسرا ہے جنس۔ دوسرا کیا ہے؟ جنس۔ جنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیکی کا حکم تو ہے، کوئی سبب ہے، نیکی کا حکم ہے، لیکن وہاں جیسی نیکی کرنے کے لیے کہا ویسی ہی نیکی کرنا، دوسرے ٹائپ کی نہیں۔ مثلا قربانی، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں نہیں کرتے ہم؟ اب ہمارے کوئی بھائی ان کے گھر کے قریب میں جنگل ہو اور کہے کہ میرے پاس بڑے اچھے اچھے ہرن ملتے ہیں، میں اپنے ہرن کی قربانی کروں گا، ہرن کی قربانی ہوگی؟ کوئی کہے گا کہ ہم بہت گھوڑے پالتے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھا صحت مند گھوڑا ہے، ہم گھوڑے کی قربانی کریں گے۔ گھوڑا حلال ہے نا، ہرن حلال ہے نا، حلال تو ہے نا کھانے کے لیے، لیکن کیا ان کی قربانی دی جا سکتی؟ بھائیو سن رہے ہیں توجہ سے؟ کیا بات ہے یہاں پر؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں قربانی کے لیے کچھ جانور خاص کیے ہیں، انہی میں سے قربانی دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہ ہے جنس کا مطلب، کہ جس کام میں جو چیز بتائی گئی، جس نیکی میں جو چیز بتائی گئی اسی طرح کا وہاں پر۔ مثال کے طور پہ رمضان کے آخر میں عید سے پہلے ہم کیا دیتے ہیں؟ فطرانہ، صدقۃ الفطر۔ اب آج کل ہمارے پاس ایک رواج چل پڑا ہے کہ جی پیسے، کتنا پیسہ کتنا پیسہ کتنا پیسہ، درہم و دینار کی شکل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ تھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ اناج میں سے، من طعام، اناج میں سے۔ تو یہ جنس، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے آپ لے سکتے ہیں مثال زکوٰۃ کے بارے میں بھی۔ آپ کے پاس سونا 10 تولہ ہے، چاندی 1/2 کلو ہے، تو اب زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے؟ ہاں زکوٰۃ فرض ہے نا؟ اب آپ کہیں ارے میرا کاروبار کپڑوں کا ہے، کتنے سارا اولڈ سٹاک پڑا ہوا ہے، میں کپڑوں میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں، سونا میں سے نہیں دوں گا۔ زکوٰۃ کس میں فرض ہے؟ سونا اور چاندی میں، ہے نا؟ زکوٰۃ اس لیے کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا نا، 7.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، اس کے پاس 10 تولہ ہے، 52 تولہ ہو تو چاندی زکوٰۃ دینا ہے، اس کے پاس 100 تولہ ہے مثلا، یا ہم نے 1/2 کلو کہا، تو زکوٰۃ کس میں فرض ہو گئی؟ لیکن اس کا کاروبار کیا ہے؟ کپڑوں کا، اور پرانا اولڈ سٹاک بہت کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو چلو کتنا ہوتا ہے، ہم کپڑے میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو قبول ہے؟ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ جنس، جس چیز کے بارے میں، اب مثالیں تو پوری زندگی کے نیکیوں میں سے نہیں دی جا سکتی، سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دی جاتی ہیں، ہے نا؟ اتباع کی شرطیں کتنی ہیں؟ پہلی شرط کیا؟ سبب، دوسری شرط جنس، تیسری شرط ہے میرے بھائیوں قدر۔ قدر کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جس چیز کا جتنا پیمانہ، جتنی گنتی، جتنی تعداد بتائی گئی وہ اتنے میں ہی کرنا ہے، وہ اتنے میں ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعتیں بتائی گئیں، کوئی کہے ارے وہ وقت مجھے بہت پیارا ہے جی، میں 3 پڑھ لیتا ہوں یا 4 پڑھ لیتا ہوں فرض کے ارادے سے، تو صحیح ہے؟ نہیں۔ وضو، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ دھو سکتے ہیں، ہے نا؟ کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو حدیث سنا ہے کہ قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے، اس لیے میں 5 بار 6 بار 7 بار دھوتا ہوں، تو صحیح ہے؟ جس چیز میں شریعت نے جو تعداد، جو اندازہ یا جو ایک چیز اس کی تحدید کر کے بتائی ہے اسی کے مطابق ہم کو کرنا ہے، اس سے بڑھا کر ہم نہیں کر سکتے۔ رمضان کے روزے جو فرض ہیں، اسلام کا رکن ہے، وہ صرف رمضان ہی میں رکھنا ہے۔ کوئی کہے ارے روزوں کی مجھے عادت ہو گئی، میرے لیے تو بہت ہیلتھی بھی ہے، صحت بھی ہے اس کے اندر میں، ڈائٹنگ تو بہت اچھی چیز ہے نا، تو میں شوال کا بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ جو چیز اسلام نے جس تعداد میں، جس گنتی میں، جس حساب سے بتائی ہے اسی حساب سے کرنا ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم. کیفیت، جس چیز کا جو طریقہ بتایا گیا، جس کام کو کرنے کی جو شکل بتائی گئی، اسی شکل میں ہم کو وہ کام کرنا ہے، اسی طریقے پر وہ کام ہم کو کرنا ہے. اس کیفیت میں اپنی طرف سے اگر کچھ ہم آگے پیچھے کر دیں گے تو بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پر نماز ہی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قیام پہلے، اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. کوئی آدمی کہے سجدہ اللہ کو بہت پیاری چیز ہے نا، اس میں اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے نا، بہت قریب ہوتا ہے، میں سب سے پہلے سجدے سے نماز کو شروع کرتا ہوں. صحیح ہوگا؟ جس چیز کی جو کیفیت بتائی گئی اس کو اسی کیفیت میں ادا کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح سے آپ وضو بھی لے سکتے ہیں. وضو کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد کلی ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، مسح سر کا کان کا، پھر اس کے بعد پیر. اب کوئی اس کے الٹ کر دے تو کیفیت میں اس نے سنت کی خلاف ورزی کی تو بدعت ہوگا اور اس کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کیا کیا؟ سبب، جنس، قدر، کیفیت. پانچویں چیز ہے زمان، یعنی وقت. شریعت نے کچھ چیزوں کو کچھ وقتوں کے ساتھ جوڑ کے، کچھ وقتوں کے ساتھ خاص کر کے ہمیں کچھ عبادات کا حکم دیا ہے. اب اگر ہم کسی وقت میں کوئی عبادت اپنی طرف سے گھڑ لیں، کوئی کام نیکی کا ہے اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں اور اس کو کسی وقت کے ساتھ ایسا جوڑ کے پابندی کر رہے ہیں جس میں شریعت کی اجازت نہیں ہے، تو یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہوگا. مثال کے طور پر قربانی ہے، کب کرنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے قربانی دے سکتے ہیں؟ ہاں، قربانی کو اس کا جو وقت متعین شریعت نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ عید کے بعد. تو اب کوئی قربانی کو عید سے پہلے کرتا ہے، کوئی عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس نے اپنی طرف سے وقت میں تبدیلی کر دی، وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. اسی طرح سے عید کی نماز، عید کی نماز پہلے ہے یا خطبہ پہلے؟ ہاں، بھول جا رہے ہیں. جمعہ عید کے اپوزٹ ہے. جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے، اور عید میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی پہلے خطبہ دے بعد میں نماز پڑھائے تو صحیح ہے؟ ایک خلیفہ آئے تھے جنہوں نے دیکھا کہ جب وہ عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی سارے لوگ نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ پہلے خطبہ دینا شروع کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پکڑ کے کھینچے ان کو، کہا کہ تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. تو صحابہ اکرام بدعتوں کے معاملے میں بڑے سخت تھے، روکا کرتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ وقت، جس وقت میں جو عبادت اللہ نے مشروع قرار نہیں دیا، نبی نے نہیں بتایا، اس وقت میں ہم اپنی طرف سے کوئی، اب جیسے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں لوگ، ارے جمعرات آ گئی، نام ہی کیا دے دیے ہیں، جمعرات. کس کی رات؟ یہ بڑوں کی رات. کیا؟ بھری مراد. اس دن اسپیشلی قبرستانوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اگر کسی کو اپنی ایسی فرصت ہے وہ نکل گیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو خاص کر لیں اور اس میں کوئی اجر و ثواب سمجھ لیں. جیسے ہمارے پاس شب برات کو لوگوں نے کچھ نمازوں کے لیے خاص کر لیا، کچھ رکعتوں کے لیے خاص کر لیا. تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟
27 رجب کی رات میں کچھ اسپیشلی نمازیں پڑھتے ہیں، شب معراج کر کے مناتے ہیں۔ تو یہ شب معراج، شب برات، اس طرح کی یہ ساری چیزیں جن وقتوں کے ساتھ خاص کر لیے ہیں اور اس میں شریعت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، تو یہ چیز بھی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ اسی طرح سے چھٹی چیز، 5 چیزیں ہو گئی نا، 5 شرطوں کو سن لیا: سبب، جنس، قدر، کیفیت، زمان۔ زمان سے مراد وقت۔ چھٹا ہے مکان، جگہ۔ کیا مطلب؟ عبادت کے لیے کوئی ایسی جگہ خاص کر لینا جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہ ہو، شریعت میں اجازت نہ ہو، تو یہ بھی سنت میں نہیں بلکہ بدعت میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اعتکاف۔ اعتکاف نیکی ہے نہیں ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، لیکن اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں گھر میں اعتکاف کرتا ہوں، تو اس کا اعتکاف درست ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے، بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، لیکن کوئی آدمی فلاں بزرگ کی قبر کے پاس ہر جمعہ کو پابندی سے جائے اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ہوتا ہے نا بہت سی جگہوں پر۔ آج بعض محلوں کے اندر میں جو قبریں ہیں یا مزار بنے ہوئے ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں پابندی کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا جھاڑو لگاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، بیٹھ کے وہاں قرآن پڑھتی ہیں۔ قرآن پڑھنا نیکی ہے، لیکن قبر کے پاس پڑھنا ہے ثبوت اس کا؟ نہیں۔ قبر کے پاس پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو اس طرح سے جگہ کوئی جو شریعت نے مقرر نہیں کیا، اس کو اپنی طرف سے کوئی مقرر کر لے اور وہاں وہ کام انجام دینے لگے۔ بعض لوگ کسی ولی کی مزار کے پاس خصوصی طور پر نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ولی کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو کیا قبر کے پاس نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا؟ منع فرمایا، لا تصلوا علی القبور۔ تو اس طرح جو جگہ جس نیکی کے لیے شریعت کی طرف سے نہیں مقرر کیا گیا، وہ جگہ ہم اپنی طرف سے مقرر کر لیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے مکہ مدینہ جاتے ہیں، مکہ میں غار حرا چڑھ کے اوپر تک جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ رکعتیں پڑھتے ہیں، غار ثور جاتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں احد پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے جگہ ہیں، لیکن کیا وہاں نماز پڑھنا نبی سے، صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ تو کسی جگہ کو کسی عبادت کے لیے، کسی نیکی کے لیے خاص کر لینا جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو یہ بھی کس میں آئے گا؟ بدعت میں آئے گا، سنت میں نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ گیا آج کا درس؟ تو یہ 6 شرطیں ہیں۔ کیا کیا؟ سبب، جنس، قدر، کیفیت، وقت، زمان، وقت اور مکان۔ ان میں انسان اس چیز کو اگر نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس کے بدعت میں پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، علم میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری کوئی بھی نیکی دنیا ہی میں برباد نہ ہو، ضائع نہ ہو، بلکہ اللہ کے پاس قبول ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو ساری عبادتیں خالص اس کے لیے اور اللہ کے نبی کے صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔